لعلکم تتقون، تاکہ تم خدا کے غضب سے بچو. یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا کے غضب سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ اپنے اس رب کی بندگی کرو کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے. اب اگر تم نے یہ چاہا کہ خدا کے غضب سے بچانے کے لیے چور دروازے تم نے اختیار کیے، اس بت کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، ان کو چڑھاوے پیش کیے اور یہ الزام رکھا کہ ان کے ذریعے سے یہ ہمیں خدا کا تقرب حاصل ہوگا اور خدا ہم کو بخش دے گا. یہی کہتے تھے نا، اپنے بتوں میں سے کسی کو خدا خالق تو نہیں مانتے تھے. وہ تو یہ کہ لے یقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ کا قرب ان سے حاصل ہوگا تو اللہ بھی ہم پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. تو فرمایا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے. اگر خدا کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو دوسروں کو کی عبادت کو چھوڑ کر کے خدا کی عبادت کرو. یہ دوسرے واسطے ذریعے کوئی کام نہیں آنے والے. آج بھی شرک کی اصلی علت یہی ہے، تقرب کا ذریعہ. اب جو لوگ کے مقرب ہوئے خدا کے، وہ تو اپنے اعمال کی بدولت ہوئے. یہ جو ہیں ان کے قبروں پہ چادر چاہ کے مقرب بن جاتی. یہ ہے طریقہ. تو بہرحال اللہ میاں کا کاروبار اگر جاری ہے تو شیطان کا کاروبار بھی تو انہیں نے چھوڑا ہے، اس کو مہلت دی ہے، وہ بھی جاری ہے. فرمایا کہ وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج بھی من الثمرات، اور اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، تو تم اپنے رب کا شریک نہ بناؤ درا حال ہے کہ تم جانتے ہو. یعنی ان باتوں میں سے کسی سے انکار نہیں ہے. یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے. یہ عرب کے مسلمات پر ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کس نے پیدا کیا، یہ پیدا کیا، تو اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ کہیں کہ لات عزا اور منات نے پیدا کیا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے. پھر پوچھا جائے کہ ان کو کیوں پوچھتے ہو، تو کہتے تھے لے یقربونا الی اللہ زلفیٰ. یہ ان کے آتی. تو اس پر قرآن مجید نے کہا یہ دلیل ہے خدا کی ربوبیت کی اور انعام کی. یعنی انعام جب سب اسی کی طرف سے ہے اور اس سے تمہیں انکار نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی اس کی بندگی میں شریک کیسے ہو سکتا؟ کوئی حق نہیں کہ وہ بندگی میں شریک ہو. انعام تو سارا اس کا ہے. اچھا یہ بات معلوم ہے کہ وہ یہ مانتے تھے سب کہ واقعتاً یہ سب چیزیں نیز یہ کہ آسمان سے لے کر کے زمین تک یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی کا ارادہ کار فرما ہے، کوئی اور نہیں ہے. آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین اپنے سارے خزانے اگلتی ہے. اگر آسمان میں ارادہ اور ہوتا، زمین میں ارادے اور ہوتے، تو ان دونوں میں یہ ہارمنی اور توافق کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ تو یہ بات تو اندھے کو بھی نظر آتی ہے کہ وہاں جو ہے دفاتر ہیں، وہاں کا سیکریٹریٹ بھی اسی کے نیچے ہے اور یہاں کا سیکریٹریٹ بھی اسی کے نیچے ہے. یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی اتنا بااختیار ہو گیا ہو کہ دوسروں کو بیوقوف بنا لیتا ہو. خداوند تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کا احاطہ ہر جگہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آسمان سے، یعنی آسمان سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ توجہ دلا دی جائے کہ آسمان سے لے کر کے زمین تک ایک ہی کی اسکیم ہے کہ جو جاری و نافذ ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اگر تم اس میں کسی اور کو شریک نہیں بنا سکتے تو اس کے حق میں کسی کو شریک کیسے بناتے ہو؟ ہاں اگر تم یہ کہہ سکتے کہ یہ بارش فلاں نے برسائی ہے، یہ اس نے برسائی ہے، یہ نعمت اس نے دی ہے، تب بے شک تم حق اس کا شریک بنا سکتے تھے. لیکن جب ان میں کوئی شریک نہیں ہے تو پھر بندگی میں خدا کا شریک نہ کرو. وانتم تعلمون میں گویا دلیل کا پہلو واضح کر دیا کہ یہ چیزیں نزاعی نہیں ہیں، ہمارے تمہارے درمیان گویا مسلم ہے. تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. وقت ہو گیا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. میں تو کہتا ہوں کہ اتنا سائنس، اتنا اعلیٰ نظم دنیا کے کسی کلام میں بھی نہیں.
ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے علم پر کہاں بیٹھ کے ماتم کیا جائے، کس کربلا میں، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ ترتیب ساری کی ساری اتفاقی ہے، آپ ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں، دوسرا کوئی بیان کرتا ہے، تیسرا کوئی بیان کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، قبروں پر پڑھنے کے لیے تو یہی ہے۔ قرآن مجید کی فہم کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی چیز کی بھی عزت وقت قرآن سے زیادہ ہو دل میں تو پھر قرآن نہیں گھستا۔ قرآن پہلے سے دیکھتا ہے کہ دل میں کوئی اور تو نہیں، سنیے آپ، اگر دیکھ لیا کہ کوئی اور ہے تو پھر ٹھوکر مار کے چلا جاتا، پھر نہیں وہ منہ لگاتا۔ تو یہ ہے کہ بس آدمی ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، جب حقیقت ہے تو پھر حقیقت کو آزماؤ۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی گستاخی نہ سمجھے کہ حقیقت کو ذرا آزماؤ تو صحیح۔ آخر سقراط بھی تو ایک آدمی تھا کہ جو زہر کا پیالہ پینے پر راضی ہو گیا حقیقت کو آزمانے کے لیے۔ بدھا بھی تو تھا نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کافر کہتے ہیں، اور سلطنت اس نے چھوڑ دی حقیقت ہی کو آزمانے کے لیے نا۔ ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا کہ حقیقت جو ہے اس کو آزمائیے، اس کے ساتھ کچھ دن گزاریے، دیکھیے کیسے گزرتے ہیں۔ غالب شعر تو بہت کہتے ہیں مگر لو آدمی ہے، شعر خوب کہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میں ان کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ اشر الشعراء وقائد من النار، یہ بے شک غالب جو ہے اشر الشعراء قائد من النار۔ میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حقیقت کو آزمائیے، تجربہ کیجیے، دیکھیے کیسی نپتی ہے، گزارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تو یہ ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے کہ میں حقیقت کو آزمانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ رہ کے نباہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بس یہ ختم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھا جائے نا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے خداوند کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچو۔
جس نے کہ بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت، اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے طرح طرح کے پھل تمہارے روزی کے لیے، تو تم اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، طرح حال ہے کہ تم جانتے ہو۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصل میں تو اس سورہ میں خطاب براہ راست تو یہود سے ہے، نصارہ سے، اور یہود سے ہے اصل میں، نصارہ سے تو اگلی سورہ میں آئے گا، لیکن ضمناً جگہ جگہ اس میں قریش کو بھی خطاب کیا ہے۔ قریش کو یہ متنبہ کیا ہے کہ یہ شاطر یہود جو ہیں یہ تم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے جو تمہارے لیے خدا نے مقدر کی ہے محروم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں طرح طرح کے شبہات تمہارے دلوں میں القاء کرتے ہیں تاکہ تم پیغمبر کی اور اس دعوت کی اور اس کتاب کی مخالفت کرو۔ تو ایسا تم نہ کرو، پرائے شگون پر اپنی ناک کٹوا نہ بیٹھو، بلکہ تم اس نعمت کی قدر کرو۔ اور ساتھ ہی ان کے شبہات جو ہیں، جن شبہات کو پیش کرتے تھے قریش، جن پر ان کو بہت خاص طریقے پر اعتراض تھا، تو ان کے جواب بھی دیے۔ مثلا شرک جو ہے بحیثیت ایک مسلم حقیقت کے ان کا مانا گیا، شرک شرکا انداز کو مانتے تھے، اگرچہ اس کی توجیہ یہی کرتے تھے کہ لِيَقَرَّبُونَ عَلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، خالق نہیں کسی چیز کے، لیکن ہمارے لیے خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ ہے۔ اور قیامت کے بارے میں بھی ان کو شک تھا، تو صریح انکار کے درجے تک تو نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ بہت مستبد چیز ہے، یعنی قیاس سے اور عقل سے مافوق چیز ہے۔ یہ وہی شرک اور وہی انکار قیامت ہے کہ جو اس زمانے میں ہے، یہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی ترقی نہیں ہوئی اس معاملے میں، یہی شرک اس وقت سے بھی تھا، اس وقت بھی ہے یہی۔ یہ بھی لِيَقَرَّبُونَ عَلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ کے لیے ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ خالق و مالک تو نہیں مانتے ہیں۔ اور قیامت کے بارے میں تو واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی شبہ اور کوئی شبہ نہیں، کہ بہت مستبد ہے۔ اخلاقی اس کی دلیل مسلم، سب مانتے ہیں کہ اخلاقاً ہونا چاہیے، ورنہ پھر اس کائنات کے خالق ایک کھرندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ سمجھو آپ کے عقلاً کوئی استباد نہیں ہے۔ ہر شخص کی یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کا ریہرسل جو ہے قیامت کا تو ہر سال کے اندر کئی مرتبہ ہوتا رہتا ہے اس دنیا میں، زمین پر، یعنی مرنے کے بعد جینا بھی کوئی بہت مستبد چیز نہیں، لیکن پھر بھی مستبد ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی خواہش کے خلاف اسی چیز کو مان سکتا ہے جس کو کہ واقعی دیکھ لے۔ ایسے عقل تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو محض بنیاد پر مانے کہ عقل کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔